بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 47 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم۔ چونکہ نوافل اور فرائض کے الگ الگ احکام ہیں، لیکن آج جس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی وہ نفلی نماز کو لے کر کے ہے کہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے، احادیث کیا کہتی ہیں اور احناف کا مسلک کیا کہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب سے پہلے احادیث کی قرأت کر کے ان کا ترجمہ کریں گے اور پھر مذہب احناف کو بھی امام محمد کی زبانی واضح کیا جائے گا۔ تو باب ہے باب صلاۃ القاعد، یہ باب ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن السائب بن یزید عن المطلب بن ابی وداعۃ السہمی عن حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زہری سے انہیں جو ہے وہ مطلب بن ابی وداع السہمی سے سائب بن یزید نے اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 1 سال پہلے تک کبھی بھی نفل بیٹھ کر پڑھتے نہ دیکھا۔ وفات سے 1 برس قبل آپ نفل نماز بیٹھ کر ادا فرماتے اور اس میں کوئی صورت ایسی ترتیل سے ادا فرماتے کہ وہ چھوٹی ہونے کے باوجود بہت بڑی معلوم ہوتی۔ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن مولا لعبد اللہ بن عمرو بن العاص عن عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة احدکم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے آزاد کردہ غلام سے، انہوں نے جناب عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والا وہ ثواب کے معاملے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے کے نصف کے برابر ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری ان عبد اللہ بن عمر قال لما قدمنا المدینة نالنا وباء من وعکها شدید فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس وهم يصلون في صبحتهم قعودا فقال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم۔ ہمیں امام مالک نے خبر دی زہری سے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا
کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو ایک شدید وبائی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے تو لوگ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کے نصف کے برابر ہے۔ اچھا، اب یہ جو احادیث ہم نے ابھی پڑھی، ان کا ترجمہ کیا، تو ان سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ کثرت نوافل سے تھوڑے نوافل پڑھنا، اس طرح کہ ان کا رکوع اور سجود وہ اطمینان سے ہو، تعدیل ارکان تو ویسے بھی واجب ہے لیکن مزید قرار ہو، اور قراءت جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر ہو، یہ کثرت نوافل سے بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہمیں پتہ چلا کہ نوافل اگرچہ بیٹھ کر ادا کرنے وہ بلا عذر بھی جائز ہیں، لیکن ان کا ثواب جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا رہ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نوافل کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ جاؤ اور تازہ تازہ اس بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ کر آؤ۔ تو بوجہ اصرار کے، چونکہ لوگوں کا اصرار تھا، آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نفل ادا فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ نوافل ادا کر چکے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ نے بیٹھ کر پڑھنے والے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے آدھے کے برابر قرار دیا ہے، تو جب آپ نے وہاں ایسا کیا ہے تو یہاں آپ خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا راز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات تو یہی ہے جو میں نے پہلے کی ہے، لیکن لا تقیسونی علی احد ولا تقیسوا احدا علی، فرمایا کہ مسئلہ وہی ہے لیکن تم مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ ہی کسی ایک کو مجھ پر قیاس کرو، یعنی میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو ثواب میں میرے لیے کمی نہیں آتی۔ تو اس اب شرف اور بزرگی اور عظمت کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخری 1 سال چھوڑ کر کبھی بھی آپ نے بیٹھ کر نوافل ادا نہیں فرمائے۔ تو اس لیے بغیر عذر جو ہے وہ نفل بھی بیٹھ کر ادا نہیں کرنے چاہیے تاکہ ثواب میں کمی واقع نہ ہو۔ تو بغیر عذر نفل کھڑے ہو کر ادا کرنا یہ بہت بہتر ہے اور یہی افضل عمل ہے، احناف کا یہی نظریہ ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس فصلينا جلوسا فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہوں نے امام زہری سے اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس سے آپ گر کر آپ کے دائیں پہلو پر خراش آ گئی، پھر آپ نے ایک نماز بیٹھ کر پڑھی تو ہم نے بھی بیٹھ کر پڑھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے
کہ اس کی اقتداء کی جائے. جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال محمد وبهذا نأخذ صلاة الرجل قاعدا للتطوع مثل نصف صلاته قائما، فأما رفي من قوله إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا فقد رفي ذلك وقد جاء ما قد نسخه. امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے کہ آدمی کا بیٹھ کر نفل ادا کرنا اس کے کھڑے ہو کر کے نفل پڑھنے سے نصف کے برابر ہے. اور یہ جو روایت کی گئی کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، اگرچہ یہ روایت ہے لیکن اس کی ناسخ روایات بھی موجود ہیں. اچھا، اب اس حدیث شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام نے گھوڑے سے گر جانے کی وجہ سے جب نماز بیٹھ کر ادا فرمائی تو صحابہ کرام نے بھی بلا عذر آپ کے پیچھے بیٹھ کر ادا کی. تو نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے. وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. حالانکہ احناف اس کے خلاف کرتے ہیں، یعنی اگر امام اگرچہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تب بھی مقتدیوں کو احناف کے نزدیک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر ہی انہیں نماز پڑھنی چاہیے. تو معلوم ہوا کہ احناف کا جو مسلک ہے وہ تو حدیث کے خلاف جا رہا ہے. تو اس کا امام محمد نے جو ہے وہ اپنے تبصرے میں جواب دیا ہے قال محمد ان کے بعد کہ اصل میں یہ جو حکم ہے کہ جب امام بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو، یہ حکم منسوخ ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ ناسخ بے اعتبار زمانہ کے وہ مؤخر ہوتا ہے. تو یعنی کہ جس حکم کو منسوخ کیا گیا تو ظاہر ہے کوئی ناسخ بھی ہوگا، اور ناسخ بعد میں ہوتا ہے، منسوخ پہلے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد بھی کوئی ایسی نماز پڑھائی ہوگی کہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور صحابہ کرام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہوں گے. تو بالکل جی ایسی روایت ہے، اور وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. میں اس کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حضرت عبداللہ بن عباس حاضر ہو کر ان سے نبی علیہ السلام کے مرض وفات کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ تو بیمار ہیں. تو پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا کہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، میرے لیے برتن میں پانی رکھو تاکہ میں غسل کروں. تو آپ اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے تو پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو آپ تو پھر وہی جو آپ کے وہ تو انتظار میں ہیں. تو آخرکار نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو پھر خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ وہ رقیق القلب ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی عمر بن خطاب کو کہا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمہارا یہ حق ہے. اور اب نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن امامت کراتے رہے. اچھا ہوا یہ کہ ایک دن نبی علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا تو نماز ظہر کے لیے 2 آدمیوں کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے. تو آپ کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ رک جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو. چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ نبی علیہ السلام پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر آپ کی نیابت کے فرائض سر انجام دیے اور صحابہ کرام کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی. تو اب دیکھیں کہ یہ حدیث یا واقعہ پہلی حدیث اور واقعے کے لیے وہ ناسخ ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے. یہی احناف کا مسلک اور یہی نبی علیہ السلام کا وہ آخری عمل بھی ہے. قال محمد حدثنا بشر حدثنا احمد اخبرنا اسرائیل بن یونس
یونس بن ابی اسحاق السبیعی عن جابر بن یزید الجعفی عن عامر الشعبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن الناس احد بعدی جالسا فاخذ الناس بہذا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں بشر نے بتایا اور انہیں احمد نے اور انہیں اسرائیل بن یونس نے بن ابو اسحاق سبیعی نے اور انہوں نے جابر بن یزید سے انہوں نے عامر الشعبی سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی شخص بیٹھ کر لوگوں کی امامت نہ کرے، تو لوگوں نے اسی پر عمل کیا۔ اب اس روایت میں بھی نبی علیہ السلام کے والد سے اس بات سے منع کر دیے گئے کہ کوئی امام بیٹھ کر نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ متفق علیہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر امام کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو اس کی اقتداء درست ہے، اور اس کی دلیل وہی صحیح مسلم والا واقعہ ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو پڑھا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔